شائستہ مزاح. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان کو بلند درجات عطا کرے، فردوس اعلیٰ سے بھی آگے، اعلیٰ علیین سے بھی بلند. تو وہ بھی باہم بیٹھا کرتے تھے تو شائستہ مزاح کر لیا کرتے تھے. سننے میں آیا ہے کہ ایک بار صحابہ کھجوریں کھا رہے تھے اور سب صحابی کھجوریں کھانے کے بعد ان کی گٹھلیاں جناب علی رضی اللہ کرم اللہ وجہہ کے سامنے رکھ دیتے تھے، جیسے ساری کھجوریں انہوں نے کھائی. تو جناب علی یہ دیکھ کر مسکرائے تو انہوں نے عرض کہا کہ یہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ آپ گٹھلیوں سمیت کھاتے جا رہے ہیں اور میں تو پھر بھی گٹھلیاں نکال کے کھا رہا ہوں. تو یہ شائستہ مزاح ہے. میں نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد میں ملازمت کرتا تھا. تو وہاں ایک دن ہمارے ایک پروفیسر تھے، میں ان کا نام نہیں لیتا، اپلائیڈ کیمسٹری کے شاید وہ پروفیسر تھے. پھر ان کو موقع ملا کہ وہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی بن جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں سائنسدان ہوں اور میں سائنسی تجربات کرتا ہوں، تو میرے لیے ایک انتظامی معاملے میں حصہ لینا اور سائنس کو ترک کر دینا ممکن نہیں ہے. خیر، وہ ایک دن جرابیں پہن کے آئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک جراب اور طرح کی ہے اور ایک دوسری طرح کی ہے. تو جب ہم نے زیادہ غور کیا تو وہ بڑے حاضر جواب اور بہت لائق فائق تھے. انہوں نے کہا سلطان صاحب کیا دیکھتے ہیں آپ، ایسا ایک جوڑا، بالکل ایسا ہی ایک جوڑا گھر پہ بھی موجود ہے. تو یہ جوڑا ہے. تو یہ کچھ لوگوں کی حاضر جوابی ہوتی ہے، وہ ایکسٹرا آرڈینریلی جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ غلطی سے 2 مختلف جرابیں پہن کے آ گیا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ایک جوڑا گھر پہ بھی ہے. تو اسے کہتے ہیں شائستہ، شستہ اور بہترین مزاح، جس سے انسان کے لبوں پہ مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے اور اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہوتا. اجازت دیجیے، بہت شکریہ. یہ ایک کہنے کے جوک تھا جو حقائق پہ مبنی تھا، ہم نے آپ کی نظر کیا. اللہ حافظ و ناصر. بہت خوش رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج 10 رمضان مبارک ہے. ہاں جی، تو اپنے افطار کے وقت ہمارے لیے، صحت کے لیے، ایمان کے لیے، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے، جو موجود ہیں ان کے لیے عافیت کی دعائیں کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.